الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سب تعریفیں اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو اکیلا ہے، جو دنیا کا رب ہے، آخرت کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک الملوک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے. انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، اللہ کی رحمت ہو ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر، اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. یقین جانو جو اللہ سے ڈر گیا وہی اس دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کو پا گیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین ہمارے اوپر اتارا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اوپر آئے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. شہادتین کے بعد سب سے پہلا رکن جو اسلام کا ہے وہ نماز ہے. یہ امر عظیم ہے. اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور کہا کہ اس کو پکڑ کے رکھو. اور اسی طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے: ارحنا بها یا بلال بالصلاۃ، کہ ہمیں نماز سے ٹھنڈک پہنچاؤ. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہی وہ امر عظیم ہے جو ایک غریب، ایک امیر، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ لاگو کر دیا. اس میں ایسا نہیں کہ امیر پڑھ سکتا ہے تو غریب نہیں، یا غریب کر سکتا ہے اور امیر نہیں، یا مرد کے لیے ہے عورت کے لیے نہیں، یا عورت کے لیے ہے مرد کے لیے نہیں، بلکہ یہ سب کے لیے صبح اور شام 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کی، اسلام کا شہادتین کے بعد سب سے پہلا اور عظیم رکن ہے. اور اسی طریقے سے جس طرح شہادتین کے بعد پہلا اور عظیم رکن ہے، قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال اس نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اگر تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ سب چیزوں میں کامیاب ہوگا. روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سورۃ طٰہٰ کے اختتام پہ فرمایا: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ اپنے اہل و عیال کو اس کا حکم دو، اور ہم تمہارے سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، رزق طلب نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم ہی ہیں، اللہ خود جواب دے رہے ہیں، جو ہم تمہیں رزق دیں گے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے انسان کے اوپر یہ دیا گیا کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کا سوال نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا. اور اس طرح نہیں، ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو. جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہی تھا. اور فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمیں رزق لا کے دو اور ہمیں کھلاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں رزق دے گا
میرے عزیز محترم ساتھیوں، نماز کا حکم دیا گیا کہ ہر شخص صبح اور شام نماز پڑھے، اور یہی ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اور پھر حکم دیا گیا کہ تم اپنے اہل و عیال کو اس چیز کا حکم دو تاکہ وہ بھی جس طرح اگر تم یہ نمازیں پڑھتے ہو تو وہ بھی پڑھیں، جس طرح تم آگ سے اور قبر کے عذاب سے اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اس طریقے سے ان کو بھی بچاؤ اور ان کو بھی حکم دو۔ اس طرح سنن ابن داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا پہنچ جائے تو اس کو نماز کا کہو، اور اگر وہ نہیں مانے تو اس کو مارو تاکہ اس کی تربیت ہو، اور وہ اس کے بسترے بھی الگ کر دو۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہاں پہ حکم دیا گیا کہ 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کے ساتھ ساتھ اس کو مارا بھی جائے تاکہ وہ یہ دنیا کی تو مار برداشت کر سکے، لیکن قبر یا پھر قیامت اور اس طرح جہنم سے وہ بچ سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس چیز کا اہتمام کرے تاکہ اولاد ان کو دیکھ کے اس چیز کا اہتمام کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تاکہ وہ گناہوں سے بھی بچتی رہے، کیونکہ جس طرح فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہی نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آج نوجوان نسل اگر گناہوں کی طرف چل گئی تو وہ اسی بنا کے اوپر کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ نمازوں کو پابند کرتے اور نمازوں کو تھامے رکھتے، نمازوں کی پابندی کرتے، تو وہ ان چیزوں کے اوپر نہ جاتے جس کے پیچھے آج بہت سی امت محمدیہ چلی گئی ہے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ بہت سے ایسے لوگ جب قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ ان کو کیوں ڈالا گیا، تو فرمائیں گے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا تھا اور شہوات اور گناہوں کے پیچھے وہ چلے گئے تھے۔ اسی بنا کے اوپر نماز عظیم رکن ہے جو انبیاء علیہ السلام پڑھتے آئے اور اسی کا حکم دیتے رہے، اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر صبر بھی کرتے رہے۔ اس طرح ان کے بعد آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، متقین، یہ سب لوگ نمازوں کو پڑھتے رہے، اس کا حکم دیتے رہے اور اس کے اوپر صبر کرتے رہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو نمازی بنا دے، نماز کا پابند بنا دے، اور ہمیں ہمارے عمل اور ہماری اولادوں کو بھی اس نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو بھی اس نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ان شہوات سے، گناہوں سے دور رکھ۔ اے اللہ یہ ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اے اللہ ہم سے تو راضی ہو، اور اے اللہ ہمیں ہماری زبانوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرمانا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ۔ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد امركم الله جل من قائل عليما حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.